وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 سے لے کر 129 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین۔ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبروا تم صبر کرو، تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم ڈرو، وتتقوا اور تم ڈرو، ویاتوکم اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، ویاتوکم اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، من فورہم فوراً سے، من فورہم فوراً سے، ہذا یہ، یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری، یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، بخمسة آلاف ساتھ 5000، بخمسة آلاف ساتھ 5000، من الملائکۃ فرشتوں کے، من الملائکۃ فرشتوں کے، مسومین جو خاص نشان والے ہیں، مسومین جو خاص نشان والے ہیں۔ مسومین جس کے معنی علامت اور نشان کیا ہے۔ الخیل المسومہ ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جن پر نشان لگے ہوئے ہوں۔ فرشتوں کے لیے مسومین کی صفت سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو خاص اہتمام کے ساتھ اس مہم کے لیے بھیجے گا اور خاص اس جنگ کے لیے اپنے امتیازی نشان اور بیاج لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت میں فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور خدا اور رسول کے احکام کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ جنگ احد کے واقعات شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے ابتدائی حملے میں کفار کو اچھی طرح تحطیع کیا اور ان کو شکست دے دی، لیکن شکست دے چکنے کے بعد ان کی ایک جماعت نے کمزوری دکھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایت کے خلاف مال غنیمت کے تمام میں ایک نہایت اہم مورچہ خالی چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاصل کی ہوئی فتح صبر و تقوی کی کمزوری کے سبب شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین انصار ثابت متقی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر و تقوی کی شرط رکھی تھی۔ وہ چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ شرط پائی گئی تھی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا تھا، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صبر و تقوی پر ہی قرآن گواہ ہے۔ شہدائے بدر ہی کی فضیلت پر ضمناً دلالت کرنے والی یہ حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خاصہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ وما اور نہیں جعلہ اللہ کیا اس کو اللہ نے، جعلہ اللہ کیا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری ہے، بشرا خوشخبری ہے، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس سے وما اور نہیں ہے،
وما اور نہیں ہے النصر مدد، النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو نہایت غالب ہے، العزیز جو نہایت غالب ہے، العزیز یعنی ایسی قدرت قوت والا جو ظاہری اسباب کے سوا بھی غلبہ اور فتح دلا سکتا ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، الحکیم جو اپنی حکمت بالغہ کے مطابق تمام کاموں کو ظاہری اسباب پر مرتب فرماتا ہے، جعلہ وہ کی ضمیر مذکورہ مدد کی طرف راجع ہے جو 1000 فرشتوں کے بالفعل انزال اور 3000 اور 5000 کے بعد انزال کی صورت میں نمودار ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد فرمائی وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے کی اور اس لیے کی کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تمہیں پریشانی بے قراری نہ ہو۔ مسلمانوں کو ویسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا چاہیے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اسی پر توکل کرے۔ اس حیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی خوشی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو محبوب ہے، ان کی خوشی کے لیے ان کی مدد کی گئی۔ اگر یہ بشارت نہ بھی اترتی جب بھی اہل ایمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فتح و نصرت ہمیشہ اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے اور وہ عزیز و غالب ہے، جس کو چاہے فتح غلبہ عطا فرمائے، اور حکیم بھی ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے طیب غیبی سے جو تمہاری کامیابی اور فتح مندی کے ظاہری اسباب مہیا فرمائے تھے یہ میں تمہاری خوشی اور دل جمی کی خاطر تھے، باقی رہی فتح و نصرت تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی جو ایسا زبردست ہے کہ ان اسباب کا محتاج نہیں، لیکن اپنی تکوینی حکمت کے تحت ہر کام اس کے سبب سے متعلق فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ حقیقت میں کارساز اور متصرف مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، فتح و ظفر امداد نصرت نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار میں نہ ہی فرشتوں کے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس جماعت مشرکین مقابلہ میں صف رہا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ ترین ہستی بنفس نفیس ان میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ امداد خداوندی کے محتاج ہیں۔ بدر میں 1000 فرشتہ بالفعل امداد کے لیے میدان جنگ میں موجود ہے اور 8000 آنے کے لیے حکم ربانی کے منتظر کھڑے ہیں، مگر ان سب کی حیثیت ظاہری سبب سے بڑھ کر کچھ نہیں اور حقیقی مؤثر ناصر مددگار صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہوئی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ تاکہ وہ کاٹ دے، لِيَقْطَعَ تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً ایک گروہ کو، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کافروا کفر کیا، کافروا کفر کیا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کرے، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا پھر وہ پھر جائیں، فینقلبوا پھر وہ پھر جائیں، خائبین نامراد ہو کر، خائبین نامراد ہو کر۔ خائبین جمع ہے، اس کا واحد خیبتن ہے، خواب کا من ناکام ہوا، خراب ہوا۔ لیاقطع لام ناصرکم سے متعلق ہے، قطع کہ میں نے قتل کیے ہیں، اور طرفاً جماعت گروہ کے معنی میں ہے، یعنی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہاری غیب سے امداد اس لیے فرمائی تاکہ کافروں کی ایک جماعت تمہارے ہاتھوں ماری جائے اور ذلیل و خوار ہو جائیں اور نامراد ہو کر گھروں کو لوٹیں، اور اس طرح کفر کا زور ٹوٹ جائے اور کافروں کی شان و شوکت اور ان کا رعب و وقار مسلمانوں کے ہاتھوں خاک میں مل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بدر میں کفر شرک کے 70 لیڈر اور سرغنے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ لَيْسَ نہیں ہے، لَيْسَ نہیں ہے، لاکا آپ کے لیے، لاکا آپ کے لیے، من الامر اس معاملے میں، من الامر اس معاملے میں، شیئن کچھ اختیار، شیئن کچھ اختیار، او یتوبہ یا وہ متوجہ ہو، او یتوبہ یا وہ متوجہ ہو، علیہم ان پر، علیہم ان پر، او یا یعذبہم وہ انہیں عذاب دے، یعذبہم وہ انہیں عذاب دے، فإنہم پھر بے شک وہ، فإنہم پھر بے شک وہ، ظالمون ظالم ہے، ظالمون ظالم ہے،
ظالمون جمع ہے، اس کا واحد ظالمون ہے۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہے۔ اس جنگ کے سلسلے میں منافقین نے جو روش اختیار کی اور اپنی روش سے جو اثر دوسرے مسلمانوں پر انہوں نے ڈالا اس کی طرف اشارہ اوپر گزرا۔ قدرتی طور پر اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو تسلی دی کہ اس معاملے میں نہ تم کو کوئی دخل ہے اور نہ اس کی تم پر کوئی ذمہ داری ہے، تم نے اپنا فرض کما حق کو انجام دے دیا۔ اب اگر کوئی گروہ خود اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے تو اس کا غم تم کیوں کرو؟ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حوالے کرو، وہ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا، یہ توبہ کریں گے اور وہ ان کو معاف کرے گا، اور اگر وہ اس کے اہل نہ ہوں گے تو ان کو سزا دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، فی الارض زمین میں ہے، یغفر وہ معاف کرتا ہے، یغفر وہ معاف کرتا ہے، لمن جسے یشاء چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من جس کو یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کا سارا اختیار اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آخر میں اپنی صفات غفور الرحیم کا حوالہ دے کر یہ ظاہر فرما دیا کہ خدا غفور الرحیم ہے، اس وجہ سے اگر وہ کسی کو سزا دے گا تو اسی وقت دے گا جب وہ اس کو سزا کا مستحق پائے گا، یعنی ان میں سے جو لوگ خدا کی طرف عنابت کریں گے اور توحید اور دین اسلام قبول کر لیں گے ان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا، اور جو لوگ ضد و عناد سے کفر پر اصرار کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ عذاب دے گا۔ اللہ کریم صبر و تقوی کی دولت سے ہم کو بھی نواز دیں اور ہم سے اس میں جو کوتاہی اب تک ہوئی ہے اسے اپنی شان غفور الرحیم سے معاف فرما دیں۔ اے اللہ، بے شک تمام زمین آسمان کا اختیار آپ ہی کو ہے، آپ جسے چاہیں ایمان کی دولت دے کر بخش دیں اور جسے نہ چاہیں نہ بخشیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت و مغفرت ہمارے حق میں مقدر فرما دے اور دین دنیا دونوں جہان میں اپنی رحمتوں سے ہم کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔